ایمان افروز واقعہ جسے سننے کے بعد یقیناً آپ کا اللہ پر یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ سامان سے لدا ہوا ایک بحری جہاز محض سفر تھا کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے وہ الٹنے لگا۔ قریب تھا کہ جہاز ڈوب جاتا۔ اس میں موجود تاجروں نے کہا کہ بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کچھ سامان سمندر برد کرتے ہیں، یعنی کہ سمندر کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ تاجروں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ سب سے زیادہ سامان جس کا ہو وہی پھینک دیں گے۔ جہاز کا زیادہ تر لوڈ ایک ہی تاجر کا تھا۔ اس نے اعتراض کیا کہ صرف میرا سامان ہی کیوں؟ باقی سب کا بھی تو سامان ہے۔ سب کے مال میں تھوڑا تھوڑا سا پھینک دیتے ہیں۔ اس نے ایک ملی جلی بات کی۔ انہوں نے زبردستی اس نئے تاجر کو سامان سمیت سمندر میں پھینک دیا۔ قدرت کی شان کہ سمندر کی موجیں اس کے ساتھ کھیلنے لگیں۔ اسے اپنی ہلاکت کا بہت زیادہ یقین ہو چکا تھا۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ لہروں نے اسے ساحل پر پھینک دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو زندہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا۔ یہ ایک غیر آباد جزیرہ تھا۔ جان بچنے پر اس نے رب کا شکر ادا کیا، اپنی سانسیں بحال کیں۔ وہاں پڑی لکڑیوں کو جمع کر کے سر چھپانے کے لیے اس نے ایک بہت ہی پیاری جھونپڑی بنا لی۔ اگلے روز اسے کچھ بھوک محسوس ہوئی اور کچھ خرگوش بھی اس کو ادھر ادھر بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ ان کا شکار کر کے گزر بسر کرتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کھانا پکا رہا تھا کہ اس کی جھونپڑی کو آگ لگ گئی۔ کسی تنکے کی وجہ سے اس نے بہت کوشش کی کہ میں اسے بچا لوں، کیونکہ سر چھپانے کے لیے ایک واحد ٹھکانہ وہی تھا، مگر آگ پر قابو نہ پا سکا۔ اس نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور گڑ گڑا کر نماز میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، تو نے مجھے سمندر میں پھینک دیا، میرا سارا سامان غرق ہو گیا، اب یہی جھونپڑی بچی تھی، میری کل کائنات اسے بھی جلا کر راکھ کر دیا، اب میں کیا کروں؟ وہ ابھی یہ رو ہی رہا تھا اور شکوہ کر رہا تھا کہ وہ خالی پیٹ سو گیا۔ صبح جاگا تو عجیب منظر تھا۔ دیکھا کہ ایک کشتی ساحل پر لگی ہوئی ہے اور ملاح اسے لینے آئے ہیں۔ وہ دیکھ کر چونک گیا اور حیران ہو گیا اور کہنے لگا دل ہی دل میں کہ ان کو کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ اس نے ملاحوں سے پوچھا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے جواب دیا۔ اس سے تاجر حیران ہی رہ گیا اور پریشان بھی ہو گیا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر بھی ادا کرنے لگا۔ ملاحوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ یہ جزیرہ غیر آباد ہے، لیکن دور سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا تو سمجھے شاید کوئی یہاں پھنسا ہوا ہے جسے بچانا چاہیے، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اسی طرح ہی اللہ پاک اپنے بندوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ پھر تاجر نے اپنا پورا قصہ سنایا تو ملاحوں نے یہ کہہ کر اسے مزید حیران کر دیا کہ جس جہاز سے تمہیں سمندر والوں نے سمندر میں پھینکا تھا، وہ آگے جا کر جہاز غرق ہو گیا تھا، اس کے سارے افراد بھی مارے گئے اور سامان بھی ڈوب گیا۔ یہ سن کر تاجر سجدے میں گر گیا، رب کا شکر ادا کرنے لگا اور کہا کہ پاک ہے وہ ذات، وہ جس نے مجھے تھوڑے نقصان سے بچا کر اور زندگی بخشی، جس نے مجھے بچانے کے لیے تاجروں کے ہاتھوں ہی سمندر میں پھینکوایا۔ وہ اپنے بندوں کے بارے میں کبھی برا نہیں سوچتا، اور میں اپنے دل میں عجیب وسوسے اپنے رب کے لیے پا رہا تھا۔ وہی رب ہے جو اپنے بندوں کے بارے میں سب کچھ جاننے والا ہے۔ حالات جتنے بھی سخت ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں اور اپنے رب پر یقین رکھیں۔ وہ رب اپنے بندوں کو کبھی بھی
اپنی ذات سے مایوس نہیں ہونے دیتا۔ انسان انسانوں سے امید لگا لیتے ہیں، اگر اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ ہمیں کبھی بھی زندگی کے کسی موڑ پر مایوس نہیں ہونے دیتا۔ بس ہم انسان ہی جذباتی ہو کر اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ وہ ہماری بھلائی کے لیے بہت سے راستے نکال دیتا ہے۔ کبھی اس طرح کا گمان ہو کہ کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو رات کے پچھلے پہر 2 نفل پڑھ لیا کریں۔ وہ ذات تو آپ سے باتیں کرنے کے لیے ترس رہی ہے، اور اللہ ہی ہے جو کہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، تو اور آپ کو یقین بھی دلاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یقین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔